قرضے میں سے چوتھائی حصے کی حقدار ہوں گی اگر بے اولاد ہوں، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا بہن یا بھائی موجود ہو، تو بہن یا بھائی میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطی کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ دانا و بینا نرم خو ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے بیوی کے کچھ مسائل پڑھے تھے کہ اگر جو ہے آپ کی بیوی ہو اولاد نہ ہو تو 1/4 اس کو ملے گا، اور اگر آپ کی اولاد ہو تو 1/8 ملے گا، اور باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور جو شروع میں بتایا گیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر بیوی نے چھوڑا ہے تو آدھا مرد کو ملے گا اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو پھر اس کو 1/4 ملے گا۔ اور پھر اسی طرح سے بہن بھائیوں کا حصہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، اب ہم ایک سینیریو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص ہے جس کے جو ہے 2 بیٹے ہیں، جسٹ 2 بیٹے ہیں اور والدین ہیں، تو اور اس پہ کچھ قرضہ بھی ہے اور اس نے کچھ وصیت بھی کی ہے، تو اس کو کس طرح سے ڈویژن ہوگی؟ 2 بیٹے ہیں تو آدھا حصہ تو بیٹوں کو ملے گا، جسٹ 2 بیٹے ہیں اور اور ایک بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹے ہیں، اس پہ کچھ قرضہ بھی ہے، وصیت بھی ہے اور والدین بھی ہیں، تو کس طرح سے ملے گا؟ تو پہلے تو جو بھی جائیداد ہے اس میں سے جو میت کے اوپر قرضہ پہلے وہ ادا کریں گے، پھر والدین کو 1/6 ملے گا حصہ والدین کو، اور باقی جو ہوگا پھر وہ دونوں بیٹوں میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس نے کوئی وصیت قرض ادا ہوگی یا پھر اس کی کوئی وصیت ہے، تو وصیت اگر اس نے کل کی کیا تو وصیت کتنے پہ اپلائی ہوگی؟ وہ 1/3 پہ۔ 1/3 جو ہے اگر اس نے کوئی میکسیمم جیسے اس طرح سے کل مال پہ کر دی یا اس نے بہت زیادہ مطلب کر دی تو پھر صرف 1/3 اس میں سے جائے گا۔ ادروائز اگر اس نے تھوڑے سے پیسوں پہ کی ہے، جیسے رقم بہت زیادہ ہے، فار ایگزامپل کسی کی 50 لاکھ ہے، اس نے صرف 1 لاکھ پہ وصیت کی ہے، تو وہ پوری کی پوری مطلب آپ ادا کر دیں گے، جو بھی اس کی وصیت ہے وہ دے دیں گے، فار ایگزامپل کسی مسجد کے لیے دیا یا کہیں بھی۔ اب جو باقی ہے اس کی کیسے تقسیم ہوگی؟ تو والدین کو پہلے 1/3 جائے گا، اس کے بعد جو والدین بیٹوں کو میں تقسیم اس ہوگا۔ کی اولاد بھی ہے نا تو 1/6 جائے گا، اگر اولاد نہ ہوتی تو پھر اس کی والدہ کو جی جی 1/3 مل جاتا۔ تو ابھی یہ ہے کہ اس کے کیونکہ بچے اولاد بھی ہے تو 1/6 جائے گا، 1/6 والد کو، 1/6 والدہ کو، ان دونوں کو والدہ الگ کو الگ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو باقی مال ہے اس کے کتنے حصے ہوں گے؟ اس کے 2 بیٹے ہیں، دو حصے ہوں گے، دونوں بیٹوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ابھی ہم ایک دوسرا سینیریو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کی ایک بیوی بھی ہے اور اس کے والدین بھی ہیں اور اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہیں، تو اس میں کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ پہلے بیوی کو 1/6 جائے گا، نہیں 1/8 سوری، ٹھیک ہے، 1/8 جائے گا کیونکہ اس کی اولاد بھی ہے۔ اولاد بیوی کو 1/8 جائے گا، پھر ماں کو 1/6 جائے گا۔ اچھا، اس میں سے یہ ہے کہ پہلے بیوی کو پھر ماں کو نہیں، اس میں ہے کہ جو بھی کل مال ہے، فار ایگزامپل 50 لاکھ ہے تو ہاں 50 جی، لاکھ کا 1/6 بھی نکالیں، 50 لاکھ کا 1/8 بھی نکالیں، یعنی کل مال کا آپ نے نکالنا ہے نا، یہ نہیں کہ بیوی کا پہلے نکال دیا پھر والدہ کا 1/6 نکالیں، یا یہ کہ پہلے والدہ کا نکال لیا پھر بیوی کا، اس طرح سے فرق آ جاتا ہے۔ آپ خود میتھ کبھی کر کے دیکھیے گا کہ اگر میں 50 میں سے پہلے 1/6 حصہ نکال دوں پھر اب 1/8 نکالوں تو پھر وہ کم ہوگا، تو اس لیے پہلے کل مال کا پہلے کل مال کا ہی میں نے 1/6 بھی نکال لینا ہے، 1/8 بھی نکال لینا ہے، تو جو 8واں حصہ ہے وہ چلا جائے گا، کس کو جائے گا؟ وہ جائے گا بیوی کو، اور ٹھیک ہے، 6واں حصہ والدہ کو۔ اس کے بعد جو اگر والد بھی ہوں تو جو بھی رقم ان کو بھی اسی طرح سے 6واں حصہ مل جائے ون گا، ون ہاں جی جی جی، ٹھیک اور ہے۔ اور اگر جو بیویاں پھر 2 اس ہوں کے تو بعد تو وہ جو 1/8 حصہ ہے نا اسی میں سے ڈیوائڈ ہاں، ہوگا جو دونوں آلریڈی کو آپ نے ادا کرنا۔ نکال دیا نا 8واں حصہ، اسی کو ہی ہاف کر کے جو جی ہے نا جی، دونوں بیویوں کو آپ دے آپ دیں کا گے۔ اچھا، اب اس کے اب اولاد پہ تقسیم ہونا ہے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، تو کیسے تقسیم ہوگا؟ تو 1/3 جو ہے وہ بیٹی کو جائے گا، اور 2/3 جو ہے وہ بیٹوں کو جائے گا۔
نہیں تو ابھی ہم نے مال کے کتنے حصے کرنے، دیکھیں بیٹوں کا ڈبل ملنا ہے بیٹیوں کا، تو آپ پہلے کاؤنٹ کریں، دیکھیں ٹوٹل اس کے بچے کتنے ہیں، 3 ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، 3 ہیں، لیکن بیٹے کو کیونکہ ڈبل ملنا ہے تو آپ اس کو کر لیں کہ 4 ہیں اس کے بچے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کر لیں کہ 4 ہیں، صحیح. تو یعنی مال کے اب 4 حصے آپ نے کر دیے، اب جتنا بھی بچہ اس کے 4 حصے کر دیں، جو بھی آتا ہے وہ جو 4 حصوں میں سے 1/4 ایک بیٹی کو جائے گا، 1/4 دوسری بیٹی کو، اور 2/4 جو ہے وہ اس کے بیٹے کو جائے گا، یعنی بیٹیوں کے ڈبل ان کو ملا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چیز ہمیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہے. تو بچوں کی اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن ہے دور ہو جائے. فار ایگزامپل آپ کسی شخص کی 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، تو آپ کس طرح سے تقسیم ہوگی، اس کے مال اس نے ادا کر دیا، والدین کا سب کا حصہ دے دیا. چلیں آپ کوشش کریں، اگر 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے تو کتنے حصے ہوں گے مال کے اور کس طرح سے جائے گا؟ 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے تو اس کے 6 حصے کریں گے. ٹھیک ہے، تو بیٹیوں کو کتنا 4 کتنا ہے؟ حصے مطلب ایک حصہ بیٹیوں کو اور 2 حصے جو ہے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، بیٹے کو بالکل جائے گا. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. یہ بیٹوں کا یہ نہیں ہے کہ کل جائیداد میں سے وہ 2/3، بلکہ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ان کو ڈبل ملتا ہے بیٹیوں کے، یعنی ڈبل اس طرح سے ملتا ہے کہ ان کو ایک حصہ اگر جاتا ہے تو اس کو 2 جاتے ہیں، باقی ہے کہ جتنی اولاد ہے اس میں اسی طرح سے تقسیم ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ ان کو باقیوں کو یعنی ایکول حصے، جیسے بیٹیاں تو سب جو ہے 1/6 لیں گی اور بیٹا جو ہے 2/6 لے رہا ہے، یعنی وہ ان کے ڈبل لے رہا ہے، بیٹیوں کے ڈبل لے رہا ہے. اچھا اب اگر کسی شخص کے والدین ہوں اور بہن بھائی بھی ہوں اور ایک زوجہ ہو، اولاد کوئی نہ ہو، تو آپ کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر تو والدین ہیں تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا. اگر والدین زندہ ہیں تو اس کے اچھا بہن بھائیوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا. اگر والدین زندہ ہیں تو بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، نہیں دیکھیں وہ بھی تو وارثوں میں ہی آتے نا، بہن بھائی. دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں تو اس کی بہن بھائیوں کا چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے میں ٹھیک ہے، جبکہ وہ اچھا ہم نے بہن بھائیوں کے حصے کے بارے میں نہیں پڑھا. پڑھا تھا. جی یہ پچھلی آیت میں ہم نے 11 میں پڑھا تھا پرسوں، ہاں جی. مطلب لاسٹ ٹائم، اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اس کی تفصیل میں میرے خیال میں اس نے لکھا ہوا تھا. چلیں یہ چیز اگر کلیئر کر لیں والدین گے کہ ہیں اگر یعنی اس کی مطلب وہ بیوی تو ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ پڑھا تھا اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ جائے گا، اور بیوی اگر کو اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، بہن بھائی ہونے کی صورت میں ماں کا 1/3 کی بجائے 1/6 کر دیا جائے گا. اسی طرح سے ماں کا حصہ جو 1/6 لیا گیا تھا وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ تو نہیں اس کے بہن پہنچتا. بھائی کو ٹھیک ہے، حصہ نہیں تو پہنچتا. یہ کہ اس کی کیونکہ زوجہ بھی ہے، اس کے جو ہے والدین بھی زندہ ہیں، تو اب صرف انہی میں ہی تقسیم ہوگی. تو ان میں کس طرح سے ہوگی پھر؟ جو بیوی ہے اس کو 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے، 1/4 ملے گا کیونکہ اب اس کی اولاد نہیں ہے. اور والدین کو 1/3 ماں کو اور 1/3 ہی باپ کو ملے گا. اچھا 1/3 تو اس صورت میں تھا کہ اگر اس کی اولاد نہ ہو. آپ ٹھیک نے ہے یہ پوچھا نا اگر اولاد نہ ہو تو. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا اور ہم نے اس کے علاوہ جو ہے ایک سینیریو یہی ہے جو ہم نے یہاں پڑھا، اب اس کی اگر اولاد نہ ہو، اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، تو پھر ان کے ہم نے حصے کل پڑھے تھے، یہ جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ یہ کہ اولاد
ہاں یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا ایک، ہم اس مسئلے کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس کے بعد اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، تو اس کے بہن یا بھائی جب موجود ہو تو بھائی یا بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے میں سے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہے وہ پوری کر دیا جائے، اور باقی وہی حکم ہے، یعنی باقی کا 5/6 اور 2/3 جو بچتے ہیں اس میں اگر کوئی اور وارث موجود ہوں تو اس کو حصہ ملے گا، ورنہ پوری باقی ماندہ رقم کے متعلق اس شخص کو وصیت کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب کوشچن یہی ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے پچھلا سوال بھی کیا تھا کہ اس کی اب اولاد تو ہے نہیں، 1/4 تو چلیں مل گیا اس کی بیوی کو، اور اسی طرح سے اس کے والدین کو جو ہے 1/3 ملا، ہاں اس کی والدہ والدین کو 1/3 ملا، تو پھر بھی تو کچھ بچتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو رقم ہے اس کے بارے میں اس شخص کی وصیت ہوگی، اس شخص نے کوئی نہ کوئی وصیت کرنی ہے، ویسے تو وصیت 1/3 ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں اگر زیادہ بچتا بھی ہے تو اس کی وصیت وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہم نے آگے آیت یہ پڑھی ہے، جو ابھی ہم نے مثال دیکھی ہے، جو ابھی ہم نے یہ پڑھی کہ اس کی بے اولاد ہو اور ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں تو بہن بھائی ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کہ 1/6 ملے گا۔ فار ایگزامپل اب اس کا ایک ہی بہن بھائی ہے، اس کو 1/6 چلا گیا تو کوسچن یہ ہوتا ہے کہ باقی کا 5/6 کہاں جائے گا، یا اسی طرح سے صرف والدہ تھی، اس نے 1/3 لے لیا تو باقی کا 2/3 کہاں جائے گا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے، یعنی ایسے شخص کو چاہیے کہ جس کی اولاد بھی نہیں ہے، اسی طرح سے اور کوئی وارث نہیں ہے، تو وہ اپنی اس جائیداد کے بارے میں کچھ وصیت کر جائے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی بتا جائے کہ فار ایگزامپل وہ ماں کو ہی دینا چاہتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ آدھا چلو میں کسی نیکی کے دین کے کام میں کسی کو دے دوں، یا میری ماں پیچھے سے بے سہارا ہو جائے گا آدھا اس کو دے دوں، یا کسی بہن کو وہ سمجھتا ہے کہ بیوہ ہے اس کو دینا چاہیے، یعنی کسی طرح سے بھی وہ چاہتا ہے تقسیم کرنا چاہتا ہے، کوئی ایون خاندان سے باہر کا بھی شخص ہے جس کو وہ ضرورت مند سمجھتا ہے، یا کسی یتیم کی وہ کفالت کر رہا ہے، کچھ وہ اس کو دینا چاہتا ہے، تو وہ شخص اس کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تو اس لیے وصیت کو دیکھیے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جگہ جگہ اب یہاں پہ اس آیت میں بھی کئی دفعہ ذکر ہے کہ جب کہ وصیت جو کی ہو پوری کر دی جائے، تو وصیت کو ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، وصیت انسان کو اپنی زندگی میں ہی کر دینی چاہیے انصاف کے اکارڈنگلی، اور وہ صرف اگر کل پہ بھی کیا تو 1/3 پہ لاگو ہوتی ہے، ہاں اگر اولاد نہ ہو تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ باقی کی جو بھی رقم ہے اس میں سے اس کی وصیت جو ہے اس کی وصیت پہلے جو ہے نا، یعنی اس پہ اوور رائٹ کرے گی، یعنی پہلے اس کی وصیت ہوگی پھر باقی جو ہے تقسیم ہوگی، تو اس لیے وصیت انسان کو کرنی چاہیے اپنی زندگی میں، اس میں ظاہر ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے سینیریو بتائے جا رہے ہیں ویسے ہی ہو سکتا ہے کوئی آؤٹ آف دا وے، کوئی ایسا بے سہارا شخص ہو، کوئی بے سہارا عورت ہو جس کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے پھر وصیت کا اختیار دیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو آپ، یا کوئی کمزور ہے اس کو آپ فیور کر سکیں۔ تو اس میں چلیں انشاءاللہ عز و جل ہم مزید جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہمیں کلیئر ہوگا، الحمدللہ جو میجر باتیں تھیں وہ ہماری سمجھ میں آ گئی ہیں کہ بچوں کا جیسے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تو بیٹوں کو ڈبل ملتا ہے، اور کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے، کتنے حصے بنتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا، والدین کا ہم نے پڑھ لیا کہ 1/6 کے اوور آل ہوتے ہیں، بیوی کا ہم نے سمجھ لیا کہ اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ادروائز 1/8 اس کو حصہ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے کچھ بہن بھائیوں کے بارے میں بھی سمجھ لیا، تو انشاءاللہ عز و جل اور بھی ہم ڈفرینٹ سینیریوز دیکھیں گے، اور باتیں سامنے آئیں گی، تو اس لیے دیکھیے کہ جیسے ہم ڈفرینٹ سینیریو پڑھ رہے تھے، اب ہمیں کسی مسئلے میں کلیئرٹی نہیں تھی، تو اس لیے یہ کام جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو پڑھی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ یہ علماء کا کام ہوتا ہے، آپ اپنے اندازے کے لیے اپنے جیسے کہتے ہیں گیس کے لیے آپ بھی حصے کر سکتے ہیں اگر آپ کو علم ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اس کے بارے میں فتویٰ لینا ہے جس میں سارے جو بھی جو ہے وارث ہیں وہ حاضر ہوں، ہر چیز کلیئر ہو، جتنا اس پہ قرض ہے، جتنی بھی وصیت ہے وہ سب کلیئر ہو، پھر جو ہے ڈویژن ہوتی ہے، ادروائز یہ ہے کہ پھر ناانصافی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ اللہ نے کلیئرلی ان دا فارم آف فگرز، یعنی کوالیٹیٹیولی اللہ تعالیٰ نے کوانٹیٹیولی بتا دی ہیں کہ اتنا دینا ہے، تو اس میں آپ کوئی بھی اگر 1 روپے کا بھی اوپر نیچے کریں گے تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا ارم کے علاوہ بھی باقیوں نے تھوڑا سمجھ لیے جتنے بھی ہم نے جو بھی حصے پڑھے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے ایک بات پوچھنی تھی، اس میں جی بیوی کا جو حصہ ہے کہ اس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر اولاد نہیں ہوتی تو اس کا 1/4 حصہ ہے، جی اور اولاد ہے تو 1/8،
جی تو جی یہ جو ہے ویسے زیادہ تر مشہور یہ اگر والدین ہوگا، مطلب شوہر فوت ہو جاتا ہے اور شوہر کے والدین بھی ہیں وارث میں، بہن بھائی بھی ہیں، جی ٹھیک ہے، تو تب بھی بیوی کا 1/4 ہی حصہ ہوگا. دیکھیں اس میں یہ نا اس کہ میں پھر مطلب وہ دیکھیں والدین کو تو اس کا جائے گا 1/6 تو جائے گا بائی جو بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے باقی باہر کے بارے میں کہ اس نے کس کو کرنا ہے. تو کئی لوگ اپنی زندگی میں ہی مطلب وصیت کر جاتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی زوجہ کو اتنا دیا جائے یا جو بھی وصیت کا بچتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کسی کی بیوی بھی نہ ہو تو اب 1/6 اس کی فار ایگزامپل کسی ایک والدین کو چلا گیا یا بہن بھائیوں میں سے سوری اگر بہن بھائی نہ ہو تو پھر تو والدین کو 1/3 جائے گا. فار ایگزامپل اس کے بہن بھائی ہیں ان کو 1/6 چلا گیا تو کوسچن یہ بچتا ہے کہ جو 5/6 بچا یا 2/3 حصہ بچا وہ کس کو جائے گا. تو یہ کہ اب وہ اس ساری کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے. یعنی ویسے تو جنرلی نہیں وصیت میرا اصل میں کوشچن یہ ہے کہ 1/4 اللہ کی طرف سے ڈیفائن ہے یہ جی بالکل کہ اگر اس کے مطلب ماں باپ ہوں تب بھی یہ بیوی کو 1/4 جائے گا ماں باپ کے بعد. جی جی بالکل 1/4 جائے گا اور کل کا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ والدین کا نکالنے کے بعد کل کا 1/4 ہوگا. اسی طرح سے والدین کا بھی جو حصہ ہے وہ کل کا 1/6 ہونا ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی زیادہ تر یہ چیز ہے نا کہ عورت کو جو بیوی کو ملتا ہے 1/8 ہی ملتا ہے اگر وہ بچے نہ بھی ہوں. میری اپنی خالہ تھی تو ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، انہیں 8واں حصہ ہی دیا گیا حالانکہ ان کی اولاد نہیں تھی. تو یہ میں اس لیے کنفرم کر رہی تھی. اگر ان کو 8واں دیا گیا تو پھر یہ درست نہیں ہے نا. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر وہ 1/4 کی حقدار تھیں. جو تھا نا وہ چلا گیا ادھر ان کے بھتیجے کو چلا گیا. تو مطلب یہ لوگوں کو پتہ تھا دیکھیں اگر علم ہوگا تو انسان کو اپنے حق کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ انسان کو اپنے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کتنا ملنا ہے یا کتنا آئے گا. یا کسی اور کے آپ کے والد کی تقسیم ہو رہی ہے بہن بھائیوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بھائی تیز ہو جو کہ ساری ہڑپ کر لے. تو اس لیے یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تھوڑا سا علم ہونا چاہیے. باقی تو علماء ہی ظاہر ہے اس کی تقسیم تو وہی کر کے دیں گے آپ کو. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے ہم ایک اور ویڈیو دیکھیں جس سے ہمیں کچھ اور کلیئرٹی حاصل ہو, کوئی اور ڈیٹیل ہے مسئلے میں. ڈیٹیلز تو بہت ساری ہیں, بہت پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو اس لیے ہی ظاہرہ علماء اسی لیے ہوتے ہیں, اسی لیے فتوے وغیرہ دیتے ہیں. اور مفتیان کرام کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ان میں جو بھی کنفیوژن ہے اس کو دور کریں. تو آئیے ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. تلک حدود اللہ, یہ حدیں ہیں اللہ کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اسے داخل کرے گا جنت میں, تجری من تحتها الانہار, بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ بڑی کامیابی ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو ظاہر ہے یہ جیسے ہم نے جائیداد کا معاملہ پڑھا اور پھر اللہ نے فوراً بتا دیا اللہ کی حدیں ہیں. تو اللہ کی حدوں کو کراس کرنا, جیسے میں نے بتایا کہ 1 روپے کا بھی اگر آپ جان بوجھ کے کچھ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اللہ کی آپ حد سے بڑھ رہے ہیں. اللہ نے جتنا آپ کو دیا اس سے آپ زیادہ لینے کی کوشش کریں اگر وارثوں کی اجازت کے بغیر, تو پھر یہ ناانصافی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ اس کی مقرر کی ہوئی حدیں. پھر وہ فرما رہا ہے کہ جو اس کی اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی, ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو دیکھیے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر, اور ہم جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں, ہم اس پہ راضی ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اور اس کی جو ہے بتائی ہوئی جو بھی تقسیم ہے اس پہ راضی ہے, اس کا دل اس پہ خوش ہے, اللہ کی مقرر کی ہوئی حد پہ وہ راضی ہے, تو اس کے لیے جو ہے خوشخبری ہے جنت کے باغوں کی, ہمیشہ کی نعمتوں کی. اور فرمایا کہ یہی تو بڑی کامیابی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے شاید میں زیادہ مال لے لوں, شاید میں زیادہ دنیا کا مال لے لوں تو میں کامیاب ہو گیا. نہیں, اللہ بتا رہا ہے کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور وہ تمہیں اس جنت میں داخل فرما دے جو اس نے جو ہے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بنائی ہے. تو یہ کامیابی ہوگی.
ظاہر ہے دنیا میں کوئی شخص اگر اسی طرح سے ناحق مال کسی کا کھا لے گا تو کتنا کھا لے گا، وہ جو ہے کچھ دن کھائے گا، چند دن کی زندگی ہے، پھر تو اندھیری قبر میں ہی اترنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایون اپنے حصے میں سے بھی جو ہے سارا کھا جانا اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ ایون آپ سورہ فجر کی تفسیر پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی تم جو ہے میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ ایون اپنے حصے میں سے بھی اگر آپ پورا کھا جائیں اور کچھ جیسے ہم نے پڑھا تھا یتیموں مسکینوں ان کو نہ دیں تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو صحیح معنوں میں ایمان لاتا ہے وہ تو ایون اپنے حصے میں سے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ایون تقسیم کے وقت اگر کوئی یتیم آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو اب ان کو بھی کچھ نہ کچھ ادا جو ہے کر دیں، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیں۔ تو اس لیے افضل عمل یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو اپنا حصہ مل گیا تو آپ جو ہے اس میں سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، زکوٰۃ تو ظاہر ایک فرض ہے لیکن اس سے ہٹ کے بھی صدقات اور ضرورت سے یعنی بڑھ کے یعنی احسان کے درجے پہ جا کے لوگوں کی مدد کرنا یہ چیز بہتر ہے۔ اور اس طرح سے مال حالانکہ وہ جائز ہے آپ کے لیے لیکن اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ انسان سارا مال خود ہی کھا جائے۔ یعنی قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم جو ہے سارا جو مال ہے وہ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام جو ہے انسان کو اعلیٰ تعلیمات کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت نمبر 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور بڑھ جائے اس کی حدیں، یدخلہ، وہ اسے داخل کرے گا، نارن، آگ میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ آیت ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا اسے ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں۔ لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیت کی جسارت کے ساتھ خدا کے قوانین کو بدلا، اس کی حدوں کو توڑا۔ اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئیں وہ خدا کے خلاف کھلی بغاوت کی حد تک پہنچی ہیں۔ کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کیا گیا، کہیں بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق ٹھہرایا گیا، کہیں سرے سے تقسیم میراث ہی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کیا گیا، کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا گیا۔ اب ان پرانی بغاوتوں کے ساتھ تازہ ترین بغاوت یہ ہے کہ بعض مسلمان ریاستیں اہل مغرب کی تقلید میں وفات یعنی ڈیتھ ڈیوٹی اپنے ہاں رائج کر رہی ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ میت کے وارثوں میں سے میت کے وارثوں میں ایک وارث حکومت بھی ہے جس کا حصہ رکھنا اللہ میاں بھول گئے ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ اسلامی اصول پر اگر میت کا ترکہ کسی صورت میں حکومت کو پہنچتا ہے تو وہ صرف کسی مرنے والے کا کوئی قریب و بعید رشتہ دار موجود نہ ہو اور اس کا چھوڑا ہوا مال تمام اشیاء متروکہ کی طرح داخل بیت المال ہو جائے گا، یا پھر حکومت اس صورت میں کوئی حصہ پا سکتی ہے جبکہ مرنے والا اپنی وصیت میں اس کا کوئی حصہ مقرر کر دے۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ تو اللہ کی بتائی حدیں تھیں، لوگوں نے وقتاً فوقتاً اس کی جو ہے نافرمانی کی، اپنی حدوں سے بڑھے، لوگوں نے جو ہے خود سے ہی جو ہے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح نہیں رکھا اور مرد کو برابر ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یا یہ کہ کسی نے کسی ایک کو کمپلیٹلی فیور کر دیا۔ حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ وصیت بھی صرف 1/3 پہ ہی لگتی ہے، یا یہ کہ حکومت نے جیسے کہ ڈیتھ ڈیوٹی کے نام سے اپنا خود بھی ایک وارث بن گئی اور خود بھی اس کے جائیداد کا ایک حصہ لینا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف اس صورت میں تھا کہ جیسے کسی کا کوئی بھی نہ ہو، اگلا پچھلا کوئی بھی نہ ہو، تو تب اس کی ساری جائیداد جو ہے بیت المال میں جاتی ہے، اور بیت المال بھی ظاہر ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ کہ اس کی نافرمانی کی گئی، ان حدوں کو توڑا گیا۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے۔ تو اتنی سخت وعید کے باوجود بھی اگر ہم لوگ باز نہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو جو ہے درست جو صحیح رستہ ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بتائی ہوئی حدوں کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس معاملے میں کسی سے بھی زیادتی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ تو
انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں سے ہی آگے پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک نئی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. مائزہ، آپ کیسی ہیں؟ مائزہ عروج. مائزہ آپ کا مائک میوٹ ہے، آپ ان میوٹ کر کے ہمیں بتائیں آپ کو کچھ سمجھ آیا جو آج ہم نے پڑھا ہے؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آپ ڈیلی جوائن کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. جو بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم پھر یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. آج ہم نے صرف تفسیر ہی پڑھی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ تھوڑی ڈیٹیل تھی ان چیزوں میں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک استغفرک واتوب الیک استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.